الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم سلاح المؤمن الصبر والدعاء. ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں آپ کے تمام عبادات و اعمال کی قبولیت کی دعا اور توفیق الہی شامل حال رہنے کے ساتھ ساتھ یہ دعائے مجیر جو بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اور 3 دن تک اس کا سلسلہ رہے گا. 3 دن وہ ایام بعث کہلاتے ہیں، یعنی جس میں چاند کی روشنی بدرجہ کمال پہنچ جاتی ہے، روشن چاند رہتا ہے، سب سے کامل روشنائی ہو جاتی ہے. 13، 14، 15 یہ 3 دن ایام بعث ہیں. کتابوں میں دعا کی تمام مفات الجنان ہو، اقبال ہو، ابن طاؤس کی جو ہے، اور یا مصباح کفمی یا اور جگہ کے اوپر اس دعا کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے. ہم لوگوں کے گھروں میں رہنے والی کتاب وظائف الابرار اور تحفۃ العوام کے اندر بھی اس کی بہت اہمیت اور فضیلت اردو زبان میں بیان کی گئی ہے کہ پیغمبر اسلام کے پاس یہ دعا لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت نازل ہوئے جب پیغمبر اسلام مقام ابراہیم میں مشغول دعا تھے. وہی مقام ابراہیم جہاں حاجی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے طواف کے بعد، وہی مقام ابراہیم جو لالٹین کی شکل میں ہے، جس میں قدموں کے نشان ہیں اور اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. بہرحال وہیں پر پیغمبر مقام ابراہیم پر تھے کہ جناب جبرائیل نے آ کر یہ دعا آپ کو تعلیم دی اور کہا کہ اے پیغمبر، یہ آپ کے امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. جو شخص ایام بعث یعنی 13، 14، 15 رمضان میں اس دعا کو پڑھے گا، خداوند عالم اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہے اس مومن، اس ولی خدا، اس محب اہل بیت، اس عاشق ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گناہ اگرچہ درختوں کے پتوں کے برابر ہوں گے تو اسے خدا مٹا دے گا. اگر وہ ریگ صحرا یعنی ریت، صحرائی ریت بالو کے برابر بھی ہوں گے تو خداوند عالم اسے بخش دے گا. اگر وہ ستاروں کے مانند ہوں گے، ذرات زمین کے مانند ہوں گے تو بھی خداوند عالم اسے بخش دے گا. بہرحال اس دعا کے پڑھنے کے بڑے فوائد ہیں. اے رسول خدا، اپنی امت کو یہ تحفہ دے دیجئے اور بیمار کو بیماری کے شفا کے قصد سے پڑھا جائے یہ دعا تو انشاءاللہ اسے شفا حاصل ہوگی. کسی بھی حاجت کے لیے قرضدار اپنے قرضے کے لیے یہ 3 دن کی دعا جو ہے تو پڑھنا ہی پڑھنا. اس کے علاوہ کبھی بھی اس دعا کو پڑھے گا. اس دعا کے اندر اسماء اعظم اور اسماء حسنہ پروردگار کے ہیں اور اللہ کا ایک نام جو مجیر ہے اسی سے اس دعا کو کے نام کو رکھا گیا دعائے مجیر. مجیر مانے جہنم کی آگ پر جو پل بنا ہوا ہے، پل صراط، اور نیچے جہنم ہے. اگر آدمی کٹ کے گرے، وہی جو پل بنا ہوا ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور گرم، یہ سب آگ سے زیادہ گرم اس کو بتایا گیا. ظاہر کٹ کے اگر گرا آدمی تو سیدھے جہنم میں جائے گا. اس پر سے گزرنے والے کئی طرح کے لوگ ہوں گے. کچھ لوگوں کو بتایا ہے کہ وہ ایسے گزریں گے کل برق الخاطف، جیسے بجلی چمک کے اس پار اس پار چلی گئی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس کے اوپر تیز گھوڑے کی رفتار جیسے چلیں گے. کچھ لوگ پیدل کی رفتار سے اسی پر گزریں گے ایسے، اور کچھ لوگ گرتے پڑتے. بہرحال
پہنچیں گے۔ بڑی سنگین منزل ہے، مولا مشکل کشا پل صراط پر کھڑے ہوں گے تو اس پل صراط سے گزرنے والی صفت جو پروردگار کی گزارنے والی جو صفت ہے وہ لفظ مجیر ہے۔ مجیر مانے گزارنے والے، اسی لیے اس دعا میں تھوڑے سے اسماء الہی کے ساتھ یہ فقرہ آتا ہے، یا مجیرو اجرنا من النار، یا مجیرو اجرنا من النار، یا مجیرو اجرنا من النار، یعنی اے گزارنے والے پل صراط سے ہمیں جہنم کے اوپر سے گزار دے، ہمیں معاف کر دے، بخش دے، گزار دے۔ بہرحال یہ 3 دن کی دعا ہے، انشاءاللہ تمام مومنین روزانہ ظہرین کے بعد پڑھیں، بہتر ہے، دن میں پڑھیں اچھا ہے، نہیں موقع ملتا تو شام میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ 3 دن مخصوص اس دعا کے ایام ہیں جنہیں ایام بیس کا، اور اتنے فوائد ہیں۔ خدا ہم سب لوگوں کو اس دعا کے پڑھنے کی توفیق، بال بچوں کو لے کر پڑھیں، سب آمین کہیں، بعد میں دعا کرایا جائے، انشاءاللہ بہت فائدے کی دعا ہے۔ پانی پر دم کر کے کسی مریض کو پلایا جائے، انشاءاللہ شفا ہے، کیونکہ اس میں اسماء الہی ہے جو بہرحال ہر طرح سے شفا اور دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے۔